میرے ساتھ آئے ہوئے شیخ صاحب، شیخ تقی ربانی صاحب، بلال بٹی صاحب، جان بشیر صاحب، ضرور صاحب، احمد فیض صاحب، ہمارے جنرل سیکرٹری ہیں بھائی صاحب، شیخ حفیظ صاحب، ہمارے ناظر بھائی صاحب، وزیر صاحب یہاں صاحب، ہمارے تمام بھائی جو دوست پیچھے کھڑے ہیں ان کو بھی مشہور ہو. آپ کو ایک چیز پتہ چل، فیکٹس اینڈ فگر تو معلوم ہو گئے ہوں. میں بات اپنی شروع کروں گا حدیث سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ہم اسی کی امتی ہیں نا، ہم نے تو بات اسی کی کر رہی ہیں اور وہی رسول کی کوشش کر رہی ہے کہ ہم اپنی سنت پہ عمل کریں اور وہ بات آگے کریں کہ تم نے سے پہلے وہ قومیں تباہ ہوئی جن کے لیے قانون اور تھا اور امیروں کے لیے قانون اور تھا اور غریبوں کے لیے قانون اور تھا. اور پھر انہوں نے اپنی عزیز ترین ہستی کا حوالہ دیا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی ہوتی اور وہ جرم کرتی تو میں اس کے باپ کاٹ دیتا. تو یہاں پر ایک حکمران جو کہ ڈپٹی وزیر اعظم کا بھی آگے نسل ہے، دوسری تیسری نسل ہے، وہ اتنا بڑا جرم کرتی ہے اور اس کو اتنی پروٹیکشن ہماری پولیس دیتی ہے، ہماری گورنمنٹ دیتی ہے کہ ایف آئی آر میں بھی اس کو باس کا نام لکھا جاتا ہے. اور پھر اپنی مرضی کرنے کے لیے ججوں کے گھروں میں چھاپے مارتے ہیں اور اپنی مرضی کا بیان لینے کی کوشش کرتے ہیں. یہ انتہائی شرمناک، افسوسناک اور انتہائی فکرناک بات ہے کہ اس ملک میں جو قانون ہے وہ امیروں کے لیے کچھ اور، غریبوں کے لیے کچھ اور. اس ملک میں جو لوگ بستے ہیں وہ سی سی ٹی کی حد تک چڑھ جاتے ہیں اور جو لوگ امیر ہوتے ہیں وہ باس کی حد تک چڑھ جاتے ہیں. اور آج اگر آپ جا کے دیکھیں، ہمت کریں تو وہ جو گرفتار لوگ ہیں وہ کس شانہ انداز میں رہ رہے ہوں گے، یہ آپ سب کو پتا ہے. تو یہ اتنا بڑا معاملہ ہے کہ اس میں اگر باہر کی ایمبیسیاں انوالو نہ ہوتی یہ معاملہ دب چکا ہوتا. اور یہ میں تو کہتا ہوں اس پہ ایک ڈرامائی فلم بنے گی کہ کس طرح پاکستان کے اندر اتنا بڑا جرم ہوا کہ خواتین کو باہر سے بلا کر ان کو استعمال کیا گیا اور وہ کس طرح اپنی جان بچانے کے لیے پھر انہوں نے رائے فرار اختیار کی اور جا کے ہیلپ مانگی اور جس طرح انہوں نے تمام معاملہ سامنے لے کر آیا. اور اس میں ہماری پولیس کا جو کردار ہے وہ انتہائی افسوسناک اور شرمناک ہے. اس کے بعد جو ہمارے ڈی آئی جی صاحب ہیں انہوں نے کس بونڈے انداز میں اس کو کور اپ کرنے کی کوشش کی. جو جب جرم ہوتا ہے تو وہ چھپ نہیں سکتا. یہ بات پولیس والوں کو بھی معلوم ہے مگر پولیس والے مجبور ہیں. اپنے باس کون ہے جی؟ باس، اس باس کے مجھے بتانا، ہمیں پتا ہونا چاہیے باس کون ہے. یا باس یا ہمارے حکومتی ارکان ہے یا ہمارے کوئی اور لوگ ہیں جو باس ہیں. تو کرپٹو کرنسی کا آپ سب کو پتا ہے کہ کس طرح کرپٹو کرنسی میں انوالو ہو کے دنیا کو رام کیا گیا. کون اس کے پیچھے ہے، کس نے یہاں پہ انویسٹمنٹ کی گئی، کون ٹرمپ سے جا کے ملا، کس نے وہاں پہ بے بہا جو ہے نا وہ انویسٹمنٹ کی. اور پاکستان میں جو قانونی حکمرانی کو ختم کرنے کی کوشش کی. اور جو پاکستان کے نائب اب جو ایکس پرائم منسٹر عمران خان صاحب جو ہم سب کے مسلم امہ کے لیڈر ہیں ان کے اوپر کس طرح سختیاں کی جا رہی ہیں. عدالتیں ہماری سپر اومین بنی ہوئی ہیں نا. اور جب عدالتوں کو ایک رحمان پہ ہاتھ پڑا، ہلکا سا ہاتھ پڑا ایک مجسٹریٹ کے اوپر، تو کیسے انہوں نے جیبیں ماری، کیسے انہوں نے تالہ بندی کی، کیسے انہوں نے احتجاج کیا، ایس ایچ او کو معطل کرنے کی کوشش کی. تو یہ کہاں پہ ہم رہ رہے ہیں؟ یہ بنانا ریپبلک اس کو نہیں کہتے تو کس کو کہتے ہیں؟ یہ بنانا ریپبلک ہی ہے میرے بھائی. اور ہم اس ایشو پر دبنے نہیں دیں گے انشاءاللہ. لاہور تنظیم اور لاہور کی لاہور میں واقع ہوا ہے اور لاہور کے اندر یہ اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے جس کی گونج پوری دنیا میں پھیلی ہے اور پاکستان کا نام جو ہے نا وہ بدنام ہوا ہے. شہباز شریف صاحب کچھ دنوں پہلے، یہ میں آپ کو فیکٹ بتا رہا ہوں، وہاں پہ جو ہوا وہ آپ کو پتا چلے گا اگر آپ رابطہ کریں گے. شہباز شریف صاحب ترکی گئے جب دنیا کی جن میں ممالک میں گئے انہوں نے یہاں پہ انویسٹمنٹ کرے تو وہاں کے بڑے انویسٹروں نے کہا کہ آپ کے ملک میں ہم کیوں آئے؟ وہاں پہ انصاف نہیں ہے، وہاں پہ رول آف لا نہیں ہے، وہاں جسٹس نہیں ہے. انہوں نے کہا there is no justice in پاکستان. پوری دنیا کے انویسٹرز کو بھی پتا ہے کہ پاکستان میں جسٹس نہیں ہے. ہم پیسہ لے کر آئیں گے تمہارے پیسوں کا جو ہے نا پھنس جائیں گے، آپ لوگ لوٹ لیں گے. یہاں پہلے اجازت دی جاتی ہے کہ آپ بڑی بڑی عمارتیں بنائیں، بڑے بڑے کاروبار کریں، اس پہ بھی کسی حکمران کا دل آتا ہے تو وہ اس پہ قبضہ کر لیتا ہے.
تو یہاں پہ کہاں ہے رول آف لا؟ کہاں پہ جسٹس ہے؟ آپ لوگوں کے لیے ہے نہ آپ لوگوں کے لیے ہے نہ ہمارے لیے ہے. جو کس کے لیے؟ الیٹ کلاس کے لیے ہے. تو پھر وہ اپنا ملک بنا لیں گے اور چلے جائیں گے. ہمیں ہمارے ہاتھ پہ چھوڑ دیں. ہم اپنا ملک انشاءاللہ خود ہی ٹھیک کر لیں گے. ٹھیک کر سکتے ہیں, ٹھیک کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں. اور یہاں پر جب مہنگائی کی بات کی گئی, مہنگائی تو ایک ایسا موضوع ہے جس میں میرے خیال میں ہم لوگ اتنے بے حیث ہو چکے ہیں کہ ہم بول بھی نہیں سکتے, مگر ہم آپ کی آواز ہے. پاکستان تحریک صاحب آپ کی آواز ہے. یہ ہمیں سکھایا ہمارے لیڈر نے ہے کہ جب ظلم ہو, جب زیادتی ہو, اس کے خلاف بولو, نکلو. نکلیں گے انشاءاللہ. بول بھی رہے ہیں, بولے بھی ہیں اور نکلیں ان کے بھی آگے. تو میں آج آپ لوگوں کی توسط سے اپنی بات اپنے عوام کو, اپنے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ رضا ڈاک والا معاملہ جو ہے وہ اتنا آسان نہیں ہے. اتنا خوفناک یہ معاملہ ہے کہ اگر اس کی تحقیقات کرائی جائیں تو یہ اس میں بڑے بڑے نام اس میں شامل ہیں, اس میں ان کے کردار شامل ہیں, وہ اس کے انوالومنٹ 100% شامل ہے. اسلام آباد سے لے کر نیچے تک یہاں پر لوگ انوالو ہیں. سب سے پہلے تو ہم پوچھنے کے وقت جانب ہے کہ باس کون ہے یہاں پر, کس کو باس ایف آئی آر نہیں کہہ رہے ہیں, کہاں پہ ہے یہ باس. اور دوسرا, ڈار صاحب اس بندے کو ریویل کریں, اس کے نام, اس کی آئیڈینٹی کو بتایا جائے قوم کے سامنے. پاکستان سے بڑھ کر نہیں ہے یہ شخص, پاکستان سے بڑھ کر ڈار فیملی نہیں ہے. اسکوٹروں پہ, سائیکلوں پہ پینچر لگانے والے آج اگر ان کے پاس 4 پیسے آ گئے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے وہ پاکستان سے بڑھ کر ہے. اس کی آئیڈینٹی بتائی جائے وہ کون ہے. پولیس ملازم ہے, پولیس کسی کے شریف خاندان یا کسی کے باپ کی ملازم نہیں ہے. پولیس عوام کی ملازم ہے, پولیس اسٹیٹ کی ملازم ہے. پولیس کو چاہیے کہ اس معاملے کو کھلے عام بیان کرے, اور یہ معاملہ اگر سی سی ٹی کو جا کر ہر معاملہ اس طرح دیا جاتا ہے تو یہ پرفیکٹ کیس سی سی ٹی کا جس میں مسائل قائم کرے یہ لوگوں کو سزا کیسے دی جائے, ویسے دی جائے جیسے کہ سی سی ٹی میں عام لوگوں کو دی جاتی ہے. ویسے لوگوں کو قرار باقی مسائل بنایا جائے جیسے کہ عام لوگوں کو بنایا جائے. ہمارے گھروں میں تو ایسے آتے ہیں جیسے ان کی خالہ کا گھر ہو. آپ لوگوں کے گھروں میں تو آپ لوگوں کے ساتھ بھی ہوا. ہمارا کیمرہ مین ہے, مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی, میں نے پہلے بھی آپ کو اس معاملے میں سوال کیے تھے کہ فوج کے میجر سے, فوج کے کیپٹن سے, ایس ایچ او سے, اے آئی سے, اے ایس آئی سے, ہمارے جو ججز ہیں تیسرے درجے کے, ان سے پوچھا کہ آپ کیسے گزارا کر رہے ہیں. ہمیں بھی بتائیں ہم کیسے گزارا کرنا چاہتے ہیں. اس تنخواہ میں, اس مہنگائی میں آپ کیسے گزارا کر رہے ہیں. نہ اگر آپ کا گھر نہیں چل رہا, ہمارا گھر نہیں چل رہا, جن کا گھر چل رہا ہے وہ کیسے چل رہا ہے آپ کو پتا ہے. یہ ملک نہیں چل رہا. اور جہاں پہ انویسٹر جا کے کہتا ہے کہ ہم آپ کے ملک میں کیوں آئے, کیونکہ وہاں پہ رول آف لا نہیں ہے. تو یہ آہستہ آہستہ یہ کشتی ہے, یہ انہیں حرکتوں میں سے ڈوب جانے کا اس کا اندیشہ ہے. مگر اور دوسری سب سے بڑی بات, آج پھر مطالبہ کرتے ہیں کہ عمران خان کو پھر فوراً ان کی فیملی سے ملاقات کرائی جائے. عمران خان صاحب کو جو کہ اس ملک کے نہیں پوری مسلم امہ کے لیڈر ہیں, ان کو پورے ان کے رائٹس دیے جائیں, عدالت انصاف کرے, ان کا کیس لگائے,